یہ 14 اکتوبر 1962 کی بات ہے جب ایک امریکی جاسوس طیارہ کیوبا کے ایک جزیرے کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا۔ جہاز کے پائلٹ نے جزیرے پر موجود کچھ میزائلز کی تصاویر بنائی اور واپس ہو گیا۔ یہ میزائل وہاں کس لیے لگائے گئے تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ ان میزائلز کی وجہ سے کیسے سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ ایک نیوکلیئر وار ہوتے رہ گئی؟ سوویت یونین کے ایک نیول افسر نے کس طرح اس جنگ کو شروع ہونے سے بچانے میں مدد کی؟ دوستو، یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ 1959 میں فیڈل کاسٹرو کی حکومت نے کیوبا کا کنٹرول سنبھالا۔ فیڈل کاسٹرو کی حکومت، جو کہ ایک کمیونسٹ حکومت تھی اور امریکہ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی، یہی سوچ کر امریکہ نے اس حکومت کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کیوبا میں ایک کیپٹلسٹ حکومت چاہتا تھا۔ امریکہ کیوبا کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنانا چاہتا تھا کیونکہ یہ امریکہ کے لیے بھی بہتر تھا اور کیوبا کے لیے بھی۔ ایسی سوچ تھی امریکی حکومت اور امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی۔ لہٰذا 17 اپریل 1961 کو امریکہ نے فیڈل کاسٹرو کی حکومت گرانے کے لیے کیوبا پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ امریکہ نے کچھ باغیوں کی مدد سے کیا تھا اور اس کو بے آف پگز انویژن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر ہم آپ سے اپنی اس ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں امریکہ کو بری طرح شکست ہوئی اور فیڈل کاسٹرو مزید مضبوط ہوئے۔ امریکہ کو کیوبا کی کمیونسٹ گورنمنٹ سے خطرہ لاحق تھا کیونکہ کیوبا میں کمیونسٹ حکومت کا ہونا ایک طرح سے کیوبا میں سوویت یونین کا اثر رسوخ تھا۔ ان خطرات کو دیکھتے ہوئے سوویت یونین نے کیوبا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں کچھ میزائلز فراہم کیے۔ یہ میزائلز کچھ عام میزائلز نہیں بلکہ شارٹ رینج اور انٹرمیڈیٹ رینج کے نیوکلیئر میزائلز تھے۔ یہ کام سوویت یونین کی انٹیلیجنس ایجنسی نے خفیہ طور پر سر انجام دیا۔ 14 اکتوبر 1962 کو امریکہ کے ایک جاسوس طیارے نے ان خفیہ میزائلز کی تصاویر لی اور ان کے بارے میں تمام معلومات امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو فراہم کی۔ 16 اکتوبر 1962 کو امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے ایک ایمرجنسی میٹنگ ارینج کی۔ اس میٹنگ میں ہونے والی تمام گفتگو کو راز رکھا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو تاحال اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ کیوبا میں ڈپلوائے کیے گئے میزائل نیوکلیئر میزائلز ہیں یا عام میزائلز ہیں۔ اسی وجہ سے اس میٹنگ میں ہونے والی تمام گفتگو کو میڈیا کے سامنے نہ لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکہ یا تو ان میزائلز کی ڈپلوائمنٹ کو اگنور کر دیتا یا کسی ڈپلومیسی کے تحت اس معاملے کو حل کرتا، لیکن کیوبا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات شروع سے ہی خراب تھے اور کولڈ وار کی وجہ سے سوویت یونین کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات خراب تھے اور نہ ہی امریکہ کسی ایئر سٹرائک کی مدد سے ان میزائلز کو تباہ کر سکتا تھا کیونکہ امریکہ کی طرف سے ایسا کرنا ایکٹ آف وار تصور کیا جاتا۔ لہٰذا امریکہ نے محتاط رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کیوبا کے ارد گرد کا علاقہ نیول شپس کی مدد سے مکمل بلاک کر دیا اور سوویت یونین کی طرف سے آنے والی تمام شپس کو روک دیا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ سوویت یونین کیوبا کو مزید جنگی آلات فراہم کر رہا ہے جو اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ 25 اکتوبر کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں امریکہ نے وہ تصاویر جو اس کے جاسوس طیارے نے بنائی تھی پبلک کرتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ 27 اکتوبر کو امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے سوویت یونین کے وزیر اعظم نکیتا کروشچیو کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ امریکہ کیوبا کے گرد بلاکیڈ اس شرط پر ہٹانے کے لیے تیار ہے اگر سوویت یونین کیوبا سے میزائل ہٹا دے، اور ساتھ میں اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ امریکہ کیوبا پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ 27 اکتوبر کو ہی امریکہ کا ایک U-2 جاسوس طیارہ جو کہ کیوبا کے شہر بینز کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل کا نشانہ بنا۔ امریکہ کے اس جاسوس طیارے کے تباہ ہونے کے بعد سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ 27
28 اکتوبر کو ہی یو ایس نیوی کے ایک شپ نے سوویت یونین کے ایک سب میرین پر اٹیک کیا۔ اس سب میرین کی کمانڈ 3 نیول آفیسر کے پاس تھی اور اس اٹیک کی وجہ سے سب میرین کا کمیونیکیشن سسٹم متاثر ہوا، لہٰذا سب میرینز کے کمانڈر کا ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا اور ان کو لگا کہ شاید جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس دوران سب میرین کے کمانڈر نیوکلیئر ویپن لانچ کرنے ہی والے تھے کہ ایک کمانڈر ویسیلی الیگزینڈرووچ نے باقی 2 ساتھی کمانڈر کو ایسا کرنے سے روکا، اور اگر یہ نیوکلیئر ویپنز لانچ ہو جاتے تو جنگ شروع ہونے کے امکانات کافی بڑھ جاتے۔ نکیتا کروشچیف نے امریکی صدر کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ کیوبا سے میزائل اس شرط پر ہٹانے کو تیار ہیں اگر امریکہ ترکی میں اپنے ڈپلوائے کیے ہوئے میزائل ہٹائے گا۔ شروع میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے اس مطالبے کو مکمل طور پر اگنور کیا، لیکن پھر انہی دنوں میں یو ایس اٹارنی جنرل رابرٹ کینیڈی اور سوویت یونین کے سفیر کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، اور اس خفیہ ملاقات میں اس بات پر رضامندی ظاہر کی گئی کہ امریکہ ترکی سے اپنے میزائل ہٹائے گا اور اس کے بدلے میں سوویت یونین کیوبا سے اپنے میزائل ہٹائے گا، اور امریکہ کیوبا پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ 13 دن تک چلنے والے اس مسئلے کو آخر کار بہترین بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت حل کیا گیا۔ سوویت یونین نے کیوبا سے میزائل تو ہٹا دیے، لیکن فیڈل کاسٹرو اور اس کی حکومت کو لگا کہ سوویت یونین نے کیوبا کو مدد کی یقین دہانی کراتے ہوئے امریکہ سے سیٹلمنٹ کر لی، جو کہ فیڈل کاسٹرو اور اس کی حکومت کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس کے بعد 1968 میں امریکہ، سوویت یونین اور تمام ممالک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے نے ایک نیوکلیئر نان پرولیفیکیشن ٹریٹی پر دستخط کیے اور نیوکلیئر ویپنز کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ کرنے پر آمادہ ہوئے۔